حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب قصہ۔ سلمان آپ کا نام ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، سلمان الخیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ گویا سلمان کیا تھے؟ غیر مجسم تھے۔ ملک فارس کے رام ہرمز کے مضافات میں قصبہ جئی کے رہنے والے تھے۔ شاہان فارس کے خاندان سے تھے۔ جب کوئی حضرت سلمان سے پوچھتا ابن من انتا، آپ کس کے بیٹے ہیں، تو یہ جواب دیتے انا سلمان ابن الاسلام، میں سلمان بیٹا اسلام کا ہوں، یعنی میرے روحانی وجود کا سبب اسلام ہے اور وہی میرا مربی ہے۔ فنعم الآب ونعم الابن، بس کیا اچھا باپ ہے اور کیا اچھا بیٹا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان نے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کا زمانہ تو نہیں، لیکن حضرت مسیح کے کسی حواری اور وصی کا زمانہ پایا ہے۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ جس قدر اقوال بھی ان کے عمر کے بارے میں پائے جاتے ہیں، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ آپ کی عمر 250 سال سے متجاوز ہے۔ ابوالشیخ طبقات الاصبہار رنین میں لکھتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 350 سال زندہ رہے، لیکن 250 سال میں تو کسی کو کوئی شک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سلمان فارسی نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ خود اپنی زبان سے اس طرح بیان کیا کہ میں ملک فارس میں سے قریہ جئی کا رہنے والا تھا۔ میرا باپ اپنے شہر کا چودھری تھا اور سب سے زیادہ مجھ کو محبوب رکھتا تھا۔ جس طرح کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میری حفاظت کرتا تھا اور مجھ کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ ہم مذہباً مجوسی تھے۔ میرے باپ نے مجھے آتش کدہ کا محافظ اور نگہبان بنا رکھا تھا کہ کسی وقت آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ میرا باپ تعمیر کے کام میں مشغول تھا، اس لیے بمجبوری مجھ کو کسی زمین اور کھیت کی خبر گیری کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ دیر نہ کرنا۔ میں گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک گرجا پڑتا تھا۔ اندر سے کچھ آواز سنائی دی۔ میں دیکھنے کے لیے اندر گھسا۔ دیکھا تو نصاری کی ایک جماعت ہے جو نماز میں مشغول ہے۔ مجھ کو ان کی عبادت پسند آئی اور اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں۔ اسی میں آفتاب غروب ہو گیا۔ باپ نے انتظار کر کے تلاش میں اقصد دوڑائے۔ جب گھر واپس آیا تو باپ نے دریافت کیا، اے بیٹے، تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ باپ نے کہا، اس دین نصرانیت میں کوئی خیر نہیں ہے۔
تیرے ہی باپ دادا کا دین آتش پرستی بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نصرانیوں ہی کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا، جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لئن اتخذت إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ۔ ترجمہ: اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کروں گا۔ میں نے پوشیدہ طور پر نصارہ سے کہلا بھیجا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے مجھ کو ایک موقع پر اطلاع دی کہ نصارہ کے تاجروں کا ایک قافلہ شام واپس جانے والا ہے۔ میں نے موقع پا کر بیڑیاں اپنے پیر سے نکال پھینکیں اور گھر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ شام پہنچ کر دریافت کیا کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے ایک پادری کا نام بتلایا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام واقعہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو آپ کا دین مرغوب اور پسند ہے۔ آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں رو پڑھوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور طامع تھا، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے ساتھ مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ حسن عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ سب دیکھ کر کہا، خدا کی قسم، ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بالآخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور اس سے بڑھ کر کسی کو عابد و زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی، اس سے پیشتر کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجیے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔
کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نصیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر اموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں؟ اس عالم نے کہا میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا عالم نہیں جو صحیح راستے پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں، البتہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اس اثناء میں میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کا جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائیں اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قری میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی کی کہ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنی قریظہ کا ایک یہودی اس کے پاس آیا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہ وہی شہر ہے جو مجھ کو بتلایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم معدودہ چند درہموں میں خریدا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے متعلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ کہنے لگا کہ خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ یہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ میں اپنے آقا پر اب گرا۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے اور سلمان کی زبان حال یہ شعر پڑھ رہی تھی، خلیلی لا واللہ ما انا منکما اذا علم من آل لیلہ بدالیا۔ ترجمہ: اے میرے دوست، خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا جب کہ مجھ کو دیار لیلہ کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح، تم کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ خبر ذرا مجھ کو بھی تو سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آ گیا اور زور سے ایک تمانچہ میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا مطلب؟ تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے رفقاء کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے رفقاء کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ کو اجازت دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ 3 علامتوں میں سے ایک ہے۔
میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ صدقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرماتے۔ یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھلایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری علامت ہے۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک جنازے کے ہمراہ بقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا اور اسی وقت مشرف باسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے کہا۔ آقا نے یہ جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو۔ جب وہ بار آور ہو جائیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے اور کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب
پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا، اے سلمان، ان کے لیے گھڑے تیار کرو۔ جب گھڑے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو۔ سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف درہم باقی رہ گئے۔ ایک روز ایک شخص آپ کے پاس ایک بیضہ کی مقدار سونا لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیضہ کی مقدار سونا عطا فرما دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض کہاں ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اللہ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا۔ میرا کل قرضہ ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب رہا۔ نوٹ: حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1، سلمان کا اگر نام پوچھو تو عبداللہ ہے۔ نمبر 2، نسبت پوچھو تو ابن الاسلام یعنی اسلام کا فرزند ہے۔ نمبر 3، سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے۔ نمبر 4، دکان ان کی مسجد ہے۔ نمبر 5، کمائی ان کی صبر ہے۔ نمبر 6، لباس ان کا تقویٰ ہے۔ نمبر 7، تکیہ ان کا بیداری ہے۔ نمبر 8، ان کا خاص اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے، فرمانا ہے۔ نمبر 9، اور اگر ان کا قصد اور ارادہ پوچھتے ہو تو اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے۔ نمبر 10، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ نمبر 11، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما
کون ہے تو خوب جان لو کہ وہ امام المتقین، ہادی الخلائق، رب العالمین، سید الاولین و آخرین، خاتم النبیین مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بکھرے موتی سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ بخشے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر دولت سے مالا مال فرمائے۔